اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه عزیزان محترم، گزشتہ درس کے اندر قسم کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور طلاق اور عدت کے بارے میں بات تھی۔ یعنی کوئی شخص یہ قسم اٹھائے بیوی کے سامنے کہ قسم ہے کہ میں دوبارہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا، اور وقت کا تعین اس نے نہیں کیا، اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ ہے، اور اگر اسی قسم پر ضد پر قائم رہا 4 مہینے گزر گئے تو اس پر کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق بائنہ۔ یعنی اس کو ازروع شرعی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، گواہ بھی ہوں گے، حق مہر بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں نے آپ کو طلاق کی قسمیں بھی بتائی تھی۔ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی طلاق طلاق رجعی ہے، دوسری طلاق طلاق بائنہ ہے، تیسری طلاق طلاق مغلظہ ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اسی طلاق پر ہے کہ طلاق ہوگی کیسے۔ یہ نکاح کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے آسارے ہاں میں آگ دین جانا۔ انسان کچھ پابندیوں کے اندر ہو جاتا ہے، اس کی حدود اور قیود ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ بات کی سمجھ آئی؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور پھر اللہ نے مرد کو ہی طلاق کا حق دیا ہے، انسان ہے نہیں بن سکتی۔ اللہ حفاظت فرمائے، کوشش کریں، بنانے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور جس نے بغیر کسی وجہ سے طلاق دی یا طلاق لی، اللہ کی اس بندے پر لعنت ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اب ان طلاق کے ساتھ رجوع کیسا ہونا ہے، آج کا جو ہمارا درس ہے، ایک تو رجوع پر ہے، دوسرا حلالے پر ہے، اور تیسرا زہار پر ہے۔ یہ 3 باتیں آج کے درس کے اندر ہیں، توجہ رکھیں گے، بات کی سمجھ آئے گی۔ جہاں پر سمجھ نہ آئے بلا تکلف پوچھ سکتے ہو بات کو، مسئلہ سمجھنے کے قرآن سمجھانے والی کتاب ہے انشاءاللہ۔ میں بھی طالب علم ہوں، انسان ہے۔ فرمایا الطلاق مرتان، جس نے 2 طلاقیں دے دی بیوی کو، جس نے 2 طلاقیں، یاد رکھو طلاق رجعی جو ہے، ایک بندہ ہے اس نے صریح الفاظ واضح الفاظ کے اندر بیوی کو کہہ دیا کہ تم میرے اوپر طلاق ہو، ایک دفعہ کہہ دیا، وہ عورت اس سے طلاق ہو گئی ہے، وہ عورت ادھر پر بیٹھے، یا یہی شخص فوراً بیوی کے ساتھ رجوع کر دے، رجوع یعنی ملاپ کر دے، سمجھ آئی، دونوں ملنے خلوت ہو جائے، اس طلاق کا اثر زائل ہو جاتا ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ بات کو کچھ سمجھنا ہے۔ طلاق رجعی یعنی 3 طلاقیں تھیں، اب اس نے 1 طلاق دے دی، اس کی 1 طلاق ختم ہو گئی، اب اس نے رجوع کر لیا، مل گئے، بیوی طلاق تو نہیں ہوئی لیکن اس کی 1 اینٹ طے ہو گئی۔
اب اس کو صرف 2 کا حق ہے۔ اگر پھر اس نے دوبارہ دے دی طلاق رجعی، کچھ عرصہ گزرا، پھر اس نے دے دیے، پھر اس نے رجوع کر دیے کہ میرے اوپر تم طلاق ہو، 2 پھر ختم، پھر رجوع کر لیا، اسی عدت کے دوران ہی دوبارہ نکاح نہیں پڑھنا، اس پر اثر ہے، طلاق کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 2 اینٹیں اگر تیسری دفعہ دی تو پھر نہ بیوی ولدی ہے تو نہ کوئی تھی نہ ویسے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ایک بندہ ہے، اس نے طلاق دی، کہا کہ میرے اوپر تم طلاق ہو، 2 طلاقیں دے دی، دوسری طلاق کون سی ہو گئی؟ طلاق بائنہ۔ اب یہی عورت، اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مجھ پر طلاق ہو، واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ اب یہ عورت عدت کے اندر موجود ہے، اور اگر اس نے عدت کے اندر اس سے رجوع کر لیا، ملاپ کر دیا، طلاق کا اثر زائل ہو جائے گا۔ عدت کے دوران مطلب کو سمجھیں، عدت کے دوران دوبارہ نکاح نہیں ہوگا وہ اثر۔ لیکن بات یہ ہے کہ 2 اینٹیں اس کی گئی، ہاں اس کی عدت پوری ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی، یہ طلاق بائنہ ہو گئی۔ اب جب اگر یہ دوبارہ نکاح اب اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ بندہ دوبارہ نکاح بھی کرے گا، حق مہر بھی دے گا، اسی طرح گواہ بھی ہوں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب سنو قرآن کو، فرمایا الطلاق مرتان، جس نے 2 طلاقیں دی رجی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب اس کو اختیار ہے، غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ایسا اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان جذبات میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے، بعد میں پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہوش کرو، ایک دے دی ہے، احسن طلاق کیا ہے کہ ایک ہی طلاق دو۔ انسان غلطی کا پریشانی آ جائے تو دوبارہ بندہ رجوع تو کر سکے نا یار، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا، رجوع تو کر سکے۔ 2 دے دیے یار، پھر بھی شریعت کا حق ہے تو کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اب تیری مرضی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، دوبارہ رجوع کر کے نکاح بھی کر سکتا ہے۔ او تسریح بِإِحْسَان، اگر چاہے تو اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے عمدگی کے ساتھ۔ آگے سنو، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور اگر 2 طلاقوں کے بعد تو نے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی۔ ہمارے ہاں یاد رکھو دیہاتوں میں اکثر چوکوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، خاص کر چوکا لسیار بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی بات ہوئی تیرے وٹے چاہ کے بیٹھے یا کہ ہاں سمجھ آئی نا، یہ تیرے وٹے جرے چاہ کے بیٹھے ہونے، یاد رکھو کس لیے اٹھائیں، اس کی نیت کا پتہ ہے۔ اگر 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق تم نے دے دی، نہ تمہیں دوبارہ رجوع کا حق ہے، نہ تمہیں دوبارہ نکاح کا اس کے ساتھ حق ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی، من بعد، دینے کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہی عورت تمہارے اوپر ساری زندگی کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب نہ نکاح کا حق ہے نہ دوبارہ رجوع کا حق ہے۔ تب ہوگا اگر یہی عورت دوبارہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے اور اس سے خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، پھر تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب حلالہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم نے حلالے کو سمجھا نہیں کہ حلالہ ہے کیا چیز۔ قرآن تو کہتا ہے کہ حلالہ ہے، لیکن حلالہ کس چیز کا ہے کبھی سوچا؟ ہمارے ہاں جب بات ہوتی ہے نا تو پھر کہتے ہیں یار بس مولوی صاحب غصے میں طلاق دے دی تھی تے ہنے ولائی کو ولاونا کیا کرے سوں۔ مولوی صاحب تو قرآن کی آیت سنا دیتے کہ یار اس کا حلالہ کرنا ہے۔ اب جب حلالے کی بات آتی ہے، ہم لوگوں نے کیا ہے وہ حلالہ نہیں ہے، میرے استاد جی کہتے ہیں مکالہ ہے، حلالہ نہیں ہے۔ ہم حلالے میں کیا ہے کہ ایک رات کے لیے دوسرے کو نکاح کروا دیتے ہیں، نکاح کر آج کے رات تم نے گزارنے، صبح اس کو طلاق دینی ہے۔ زبردستی طلاق ہے کدھر؟ یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کئی عورتیں آ جاتی ہیں، مولوی صاحب میرے بچوں کے لیے واپس جانا چاہتی ہوں، میرے خامند کو مجھ سے بڑی محبت تھی، بس غصے میں آ گیا ہے۔ اور میاں کچھ تو سوچ، تجھے اگر تجھ سے محبت ہو تو یہ کام کرتا، تجھ سے محبت تھی تو یہ کام کرتا۔ ہمارے پاکستان کے کچھ وکلاء نے ایک قانون بنایا تھا، مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب ہے نا وہ کراچی والے،
باقاعدہ کہ جاہل جو وکیل تھے نا، انہوں نے قانون بنایا کہ دیکھو یار عورت پر زیادتی ہو رہی ہے کہ کرے گا کوئی بھرے گا کوئی، طلاق مرد نے دی ہے، عدت عورت گزار رہی ہے، حلالہ عورت کا ہو رہا ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ کئی لبرل لوگ ہیں نا بھئی عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، دیکھو عورت کا کیا قصور ہے؟ میاں عورت کا یہی قصور ہے کہ ایک بندے نے اس کو 3 پتھر مار دی اور پھر بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ نہیں سمجھے یار، یہ غلط ہے۔ اگر یہ عورت دوسری جگہ پر جب 3 طلاقوں کے بعد نکاح کرتی ہے، اب اس مرد کو اختیار ہے کہ یار اگر وہ چھوڑتا ہے، یہ پہلی بات ہے یہ غلط ہے، اگر اس نیت سے کر رہا ہے یہ غلط ہے، ناجائز ہے، خدا کی لعنت ہے۔ اس بندے کو فل آزادی ہے، چاہے تو وہ چھوڑے چاہے تو رکھے۔ میرے استاد جی کہتے ہیں اگر میں تیرے کوئی بندہ آوے نا کو ٹھیک ہے صحیح، تو بے فکر تھی وہ، میں تابع دار ہوں، نکاح چکرو کو کون چھڑوا کے دکھاوا تو ایک سزا ملے، کھلان کی گل نہیں بھائی، سمجھ آئی نا، وہ تو چھڑوا کے دکھا۔ خدا کے بندے ہم لوگوں نے حلالہ نہیں ہے، مقالہ ہے۔ شریعت جو چیز کہتی ہے وہ اس بندے کی مرضی ہے۔ اب یار کیوں عورت کی زندگی کو تم نے داؤ پر لگا دیا ہے یار؟ بات کی کچھ سمجھ آ گئی؟ اب سمجھو آگے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر اس بندے نے خود بخود اللہ نہ کرے، اللہ ایسی نوبت نہ لے آئے یارا کہ عورت کی زندگی مذاق بن جائے یارا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہی دوسری جگہ پر جب نکاح ہو گیا، اگر اس بندے نے کسی وجہ سے طلاق دے دی، اگر وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے اب نکاح کر سکتی ہے، لیکن وہ مرد بھی سوچے عورت بھی سوچے ان یقیما حدود اللہ، کیا ہم حدود قائم رکھ سکیں گے؟ کیا میرا اور اس کا ذہن ملتا ہے؟ پہلے تو انہی اختلافات کی وجہ سے طلاق تک نوبت پڑی، اب دوبارہ اگر نکاح کرتے ہیں تو کیا میرا اس کا ذہن بنے گا؟ اگر بنتا ہے تب تو جائز ہے، ورنہ نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، پھر جو مسئلہ بن جائے پھر کیا کرو گے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ پاک کے حدودوں کا جو اللہ نے حدود رکھی ہیں ان کو یاد رکھو۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھو، یہ ہو گئی مسئلہ طلاق کی بھی سمجھ آ گئی، اس کے بعد حلالے کی سمجھ آ گئی۔ یہاں پر ایک اور لفظ آتا ہے زہار۔ کیا ہے؟ زہار۔ یہ بھی ہمارے ہاں عرف کے اندر بعض لوگ بول دیتے ہیں۔ وہ زہار کیا ہے؟ اکثر لوگ زہار جب بولتے ہیں کہتے ہیں کہ بیوی فارغ ہو گئی، بیوی فارغ نہیں ہوتی اس سے۔ زہار کیا ہے یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کے اندر، ہمارے یہاں یہ طلاق ہے نا، زمانہ جاہلیت کے اندر وہ لوگوں کا ایک معمول تھا کہ اگر بیوی کو طلاق دیتے تو وہ کہہ دیتے کہ یار تم ایسے ہو جیسے میری ماں لگ رہی ہو، ایسے ہو جیسے میری بہن، ایسا رشتہ اس کے ساتھ منسوب کر دینا جس کے ساتھ شریعت کے اندر نکاح حرام ہے۔ وہ عورت ساری زندگی کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ اب شریعت مصطفیٰ کے اندر وہ پھر ساری زندگی اس سے نکاح نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب سنو، شریعت مصطفیٰ کے اندر یہ مسئلہ ہے زہار کا کہ اگر کسی بندے نے اپنی عورت کو چاہے مذاق میں کہا یا غصے میں کہا، انسان ہے، کہہ دیتے یار آج تو جوڑا تو میں پاتی بیٹھی میں لگ دے جی میں تو میری ماں ہوں، میں جوڑا میری اماں اللہ بچ کے میں پاندی، میں انسان ہے، گال کر دیں یار، مسئلے کو سمجھو۔ یا ایویں ہے جی میں میری بہن ہے، یا اس کی کسی بھی عضو کو ایسے کہہ دی یار ایویں لگ دے جی میں میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا بھتیجی ہے، جنس کے ساتھ نکاح شرعی طور پر نہیں ہوتا، یہ کہہ دیا ہے، ایسے شخص کی بیوی طلاق تو نہیں ہوئی لیکن اس بیوی کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا۔ بات کو سمجھو، اسے کہا جاتا ہے زہار، یعنی اگر رہے گا لیکن بیوی کے حقوق زوجیت یعنی ملاپ نہیں کر سکتا، وہ بیوی اس پر نکاح کے اندر وہ عورت تو ہے لیکن اور کوئی کام اس کا یہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بندہ کیا کرے؟ اب اس کو عقل آ گئی یار میں نے بات تو غلط کر دی ہے۔ بندہ جو گھر آیا ہے مزدار قسم دی میں صحبت بڑی پئی تو آنکھ ہے آج تو صحبت ہی میں بڑے ہوئی جی میں تو میری ماں ہوں، میں کہہ دیتے انسان ہے، نکل جاتی یار
ایک ہاتھ کی لذت ہے یار، میری اماں ایسی بناتی، تو نے بنائی، الفاظ کی ادائیگی کا، الفاظ کو سنو۔ اگر اس نے یہ بات کہہ دی، اس کی بیوی اس کے نکاح کے اندر تو ہے لیکن اس کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس بندے کو پھر سوچ آ گئی، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اب بیوی کے حق تلفی بھی ہو رہی ہے، قیامت کے دن حقوق العباد میں بھی پکڑ آ گئی۔ اگر ارادہ بن گیا ہے اور تیرے اوپر تو وہ یہ چیز حرام ہے، اب کیا ہے، خدا کی لعنت ہے۔ اب یہ بندہ توبہ استغفار تو کرے گا لیکن اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھے گا، 2 مہینے کے روزے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، روزے ختم، دوبارہ شروع سے رکھے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر وہ انسان ہے، کمزور ہے، نہیں رکھ سکتا، پھر وہ کیا ہے، ایسے 60 مسکین ڈھونڈے گا جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، ان کو 60 بندوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، پھر 60 بندوں کو صدقہ فطر کے بقدر غلہ دے گا۔ صدقہ فطر متوسط طبقے کے لیے کیا ہے؟ 1.25 احتیاطاً 2 کلو گندم ہے، وہ گندم دے گا 60 بندوں کو، مستحق کو، پھر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب اگلے مسئلے کی طرف آ رہے ہیں، ادھر سب کو سمجھ آ گئی نا؟ اچھا جی، اب آگے چلو۔ 2 طلاقیں یہ ہو گئی، 3 طلاقوں کے بعد نہیں، 2 طلاقوں کے بعد بندہ آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو، میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی آپ حضرات کو یہ بات کی ہے، پھر کہتا ہوں، ہمارے ہاں بسا اوقات بندہ یہ کام کر لیتا ہے نا، پھر شرم سے خود سامنے نہیں ہوتا، دوسرے سے کہتا ہے یار یہ مسئلہ ہے، یہ تو مولوی صاحب کو پتہ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے، مولوی صاحب کو پتہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ تمہارا ہے، اللہ نے پھر بھی تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے، تم دوسرے کیوں بتاتے ہو؟ جب یہ ایک بات دوسرے منہ تک آئی، آپ نے بات اس کو کی ہے، اس نے پھر میرے تک بات پہنچائی ہے، اب انسان ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، میں نے مسئلہ بتا دیا، سمجھ آ گئی نا؟ جب یہی بندہ کسی دوسرے مولوی کے پاس جاتا ہے، تو مولوی صاحب اس نے یہ بات کی ہے، اس مولوی نے کیوں، بات آگے پیچھے ہو گئی۔ یاد رکھو، جو طلاق کا ان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بندہ خود اب جو کام ہو گیا ہے ہو گیا یار، اب خود سامنے تو ہو رہا۔ میرے پاس کوئی بندے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم ادھر کلاچی کے اندر کوئی مسئلہ چلا، 2 طلاقوں کے بعد بیوی آ سکتی ہے؟ میں کہ بالکل آ سکتی ہے، اگر 2 طلاقیں اس نے شرعی طور پر دیے تو 2 طلاقوں کے بعد تو بیوی آ سکتی ہے، چاہے عدت گزر بھی جائے، نکاح کرے گا عذر و شرعی۔ اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب ہم ایک مولوی صاحب کے پاس گئے تھے، وہاں کہ بالکل نہیں بلدی۔ مسئلے کو سمجھو، اب یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی پر یہ تنقید نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسے۔ اب میں نے اس بندے سے یہ کہا بابا جی بات یہ ہے، یہ بقول آپ کے ہے کہ 2 طلاقیں دی ہیں، آپ کہہ رہے ہو، میں 2 طلاقوں کا تو جواب دے رہا ہوں، آخر اس نے کس طریقے سے بات کی ہے، وہ بندہ میرے ساتھ ملو گے تو پھر بات۔ کیا وہ بندہ اس وقت کلاچی کے مولویوں کے سامنے بیٹھا تھا؟ جی سر میں بیٹھا تھا، کہ میں عینی گواہ ہوں۔ میں نے کہا پھر اس نے یہ بات نہیں کی ہوگی، اگر کی ہے تو پھر مولوی نے پھر کس طرح بات مسئلہ بتا۔ اس نے کہا مولوی صاحب اب تو عرصہ گزر گیا ہے، وہ بندہ عازم ہے کہ بالکل آ سکتا ہے، اگر 2 طلاقوں کا ہے بیوی آ سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسے کہنے سے پہلے اس کو میرے سامنے لاؤ گے، اس سے پورا بیان میں لوں گا، پھر بتاؤں گا کہ یار یہ مسئلہ کس طرح ہے۔ بات کی کوئی سمجھ آ گئی؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار 3 طلاقیں دیے، ہمارے کچھ اہل حدیث جو ہے نا وہ کہتے ہیں 3 طلاقوں کو 1 طلاق کہتے ہیں، آج بھی ہیں ہمارے ادھر علاقے کا، میں نام نہیں اٹھاتا، علاقے کا مسئلہ ایک بنا تھا، اس نے 3 طلاقیں دی تھی، اس نے کہا کہ مولوی عثمان ایک کم نظام یا کوئی ایسا طریقہ کرو کہ بیوی آ جائے۔ میں نے کہا 3 طلاقیں دیے، بیوی نہیں آ سکتی۔ بہرحال وہ کسی علاقے میں گیا، نام نہیں اٹھاتا، ادھر گئے انہیں کے پاس، تو انہوں نے کہا نہیں صاحب تمہارا مولوی ہے غلط، 3 طلاق ہے، 1 طلاق ہے۔ اہل حدیث جو ہے میرا سنگتی بیٹے میں کو 3 تھپا ہی کی محفلی مرے نا تو کو نہیں ہے کہ 1 کو تھپ ماری سی کوئی آگ سی یہ بولے نے پیارا۔ بات کو سمجھو، جب 3 دفعہ زبان سے کہہ دے، وہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے 1 طلاق ہے، اس مسئلے کو سمجھو۔ ہمارے لوگ بعض ان کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں نا، جتنا دین مزے دا ملے نا اتھی مسئلہ سا کریں، کوڑے گال نے جب مولی کوڑی گال کرے نا وہ لوگ خفاتی میں تو اجے بندے کو مان کو لے سوں جرا سیدھی سارے مرضی دی گال کریں، یہ مولی صحیح ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے استخارہ کرواتے ہیں،
اور عثمان یار استخارہ تھا کریں، میں نے اس کا استخارہ کیا، وہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا، اور دوسرے کا رمضان ہو گیا، اس سے بھی استخارہ تھا کریں، ستارہ ہے انسان کا ستارہ گردش میں ایک دن ایک جگہ پر نہیں رہتا، دوسرے دن استخارہ کیا، مول عثمان کو طریقہ نہیں آتا یار، سمجھ آ گئی نا، یہ سارا حال کیوں؟ اپنی مرضی کا مسئلہ جو نہیں نکلا۔ اب وہ 3 طلاقوں کا جو 1 طلاق کہتے ہیں، آپ سنو بات کو، وہ اپنی جگہ پر کسی حد تک ٹھیک ہوں گے، لیکن ہے نہیں۔ وہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ واضح کیا کہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہے، لیکن بات کا سیاق و سباق انہوں نے نہیں آگے پیچھے نہیں پڑھتے، اصل پیڑ کا مسئلہ نکلا۔ اب سنو، ایک اس مسئلہ میں سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر تو نہیں تھی، نہیں بھائی یار آئی میں نہ ہوئے پیچھے باقو یار مولوی صاحب مسئلہ تو پورا کرنا نہیں یار، مسئلے کو سمجھو، آدھا مسئلہ چھوڑ دوں پھر اگلے درس سے آسو تو آدھا گال۔ اب اس مسئلے کو بس سمجھو، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف ہے لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے، مجھے الفاظ ذہن سے نکل گئے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ساروں نے بھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، آپ نے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے؟ فرضہ نہ پڑھی ہے امام دیوی؟ آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، پھر آپ کی نماز تو ہو گئی ہے۔ مسئلے کو سمجھو، مسئلہ یہ ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو پھر سورۃ فاتحہ پڑھو گے، اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام کے پیچھے پڑھو گے پھر امام ہر چیز پڑھے تم معاف ہو، یہ آگے پیچھے سیاق و سباق ہے۔ اب جو بندے 3 طلاقوں پر 1 طلاق کہتے ہیں، انہوں نے سیاق و سباق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے 2 سال آدھے خلافت کے یہ مسئلہ تھا۔ وہ کیا ہے کہ ایسا بندہ جس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن دخول نہیں ہوا، اس کی خلوت نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اور اس نے حقوق زوجیت ادا نہیں کی، اور اس نے بیوی سے کہا کہ انت طالق، تجھے 3 طلاقیں ہیں، وہ 3 طلاقیں 1 طلاق ہے بغیر دخول کے۔ اگر دخول ہے تو پھر 3 ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے آدھا مسئلہ کیا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں ہے آگے سمجھو، قرآن کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ غریب بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر تو وہ قرآن کی آیت کا خلاف ہو گئے۔ لیکن کیا ہے، حدیث ساتھ بتاتی ہے کہ یار صاحب نصاب ہوگا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے، یا اس کے بقدر مال ہے، تجارت ہے، تب یہ بندہ زکوٰۃ دے۔ حالانکہ قرآن میں تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، مسلمان پر ہے۔ اسی طرح یہ طلاق کا یہی مسئلہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ 3 طلاق پر 1 طلاق ہے، کوئی نہیں، غلط ہے، 3 ہی ہوتی ہیں۔ 4 علماء، 4 امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ساروں کے نزدیک 4 طلاقیں 4 ہیں، اس کے بعد کوئی حلالہ یہ چیز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب آخری مسئلہ ہے زہار کے بعد، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اگر ایک بندہ ہے، انسان ہے، اس کی اور اس کی عورت کی نہیں بنتی، اب وہ عورت خلا لینا چاہتی ہے، اب اس خلا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے گزشتہ درس کے اندر آپ کو خلا کا تو بتایا تھا، لیکن خلا لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک عورت اور مرد کی زندگی ہے، زندگی ان کی نہیں بن رہی تھی، یعنی عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ خاوند مجھے اچھا نہیں لگتا، اب وہ عورت خود مطالبہ جب کرتی ہے، وہ طلاق نہیں ہے، وہ خلا ہے۔ اب جب خلا لے گی، خلے کے اندر مرد کے ذمہ ہے، مرد چاہے تو اس سے توان لے سکتا ہے کہ دیکھو تمہاری اگر میری نہیں بنتی، میری شادی پر خرچہ ہوا تو میں کو وہ خرچہ تو دے جا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ بات کیوں سمجھے؟ میری شادی پر خرچہ ہوا ہے تو مجھے بھی وہ پیسے دے دو۔ ہاں، اب یاد رکھو، اگر اس خامن نے حق مار ادا کیا تھا، اس کو کوئی توپے تائب دیں، وہ لینے کا حقدار نہیں ہے، وہ لینے کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں، اس سے یہ پیسے لیتا ہے کہ اگر یار دیکھو تمہاری میری نہیں بن رہی، خواہ میرے پیسے کیوں شادی کے ضائع کرے ہیں، مجھے وہی شادی والا خرچہ دے دے۔ اب یہاں پر پھر مسئلہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا خاوند نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، قیمتی ہے، بولتا ہے، اچھا بولتا ہے،
لیکن کیا کروں میرا دل اس سے مطمئن نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا خلا لے لو۔ خلے میں یہ ہے یا رسول، میرے محبوب نے فرمایا تو نے حق مار لیا تھا، جی ہاں، اب وہ مجھ سے تمان لے، میں کیا کروں؟ میرے محبوب نے فرمایا تمہارا حق مار کتنا تھا؟ اس نے کہا یہ تھا۔ فرمایا آپ اس کو حق مار واپس کر دو۔ اب یہ خامد پر ہے کہ یار ایک بندہ ہے، اس کا حق مہر کتنا لکھا ہوا ہے، اگر یہی عورت خود خلے کا مطالبہ کرتی ہے، ہمارے ہاں جس ماحول میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے ہاں اکثر حق مہر میں مکان لکھوایا جاتا ہے کہ یار لڑکے کے نام کا جو حصہ ہے اس کا آدھا حصہ میری بیٹی کے نام حق مہر میں لکھو۔ یہی چیز ہے آج کل جو ہمارے ڈیرے کا ماحول چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زیور ہے، کئی لوگ زیور زیب و زینت میں لکھوا دیتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو مکان نہیں لکھاتے، بھائی یار غریب بندہ ہے چلو رہائش تو دے گا، میری بیٹی کے نام اتنا زیور حق مہر میں لکھو۔ اب زیور لکھا گیا تھا 3 تولے۔ اگر یہی بندہ بیوی کو عورت طلاق لے رہی ہے، یہ 3 تولے مرد واپس لینے کا حقدار ہے، اگر مطالبہ کرے تو کر سکتا ہے، چھوڑ دے مرد کی حسن ظن ہے، بڑا دل ہے، چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے یار بات ٹھیک ہے، نہیں بنتی تو اگر یہ واپس لینا چاہے لے سکتا ہے۔ عورت کو مرد دینے کا حقدار نہیں ہے، جو عورت خود خلا لیتی ہے مرد اس کو کوئی چیز دینے کا پابند نہیں ہوتا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ مسئلے کو سمجھو، جو عورت نہیں وہ مرد اس کو کوئی چیز دینے کا الٹا لینے کا حقدار ہے کہ یار میرا خرچہ مجھے واپس کرو۔ ہمارے یہاں تو کھاتا الٹا ہے نا، الٹا طلاق بھی لیتے ہیں، الٹا پیسے بھی سے کو نال دیو، یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے، یہ اس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ اب سمجھو معاشرے کو یار یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے یار ایک مرد اس نے معاف کر دیے، معاف ہے، نہیں دے گا۔ اب ایک مرد ہے اس نے خود عورت کو طلاق دے رہا ہے، اس کو سب سے پہلے اس کو حق مہر کی پوری قیمت ادا کرنے کا مرد پابند ہے۔ ایک مرد ہے اس کی خود اس عورت سے بنتی نہیں ہے اور اسے کہتے کہ تو میں کوئی اتنے پیسے لے جا میں تو کو چھوڑے نا، حالانکہ دل میں خود شیطان ہے کہ میری نہ بڑھتی نہیں انہیں کو جان چھڑاواں، ہوں جان چھڑاواں طلاق لینا تو الٹا ول دیے۔ اچھا تیرا دل ہے تو چلو ٹھیک ہو، کو تنگ تے کیتا سی تو کو یاد رکھو یہ مکروہ ہے، گناہ ہے، مرد اس چیز کا قیامت کے دن جرمدار ہوگا۔ اور مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آگے سمجھو، مرد اس کے برابر کا تو لے سکتا ہے جتنا حق مار ہے۔ ایک عورت ہے کہتی ہے کہ یار ایک بندہ ہے اس کا 5 لاکھ روپیہ حق مار ہے، اگر مرد لینا کہ عورت خود خلا لے رہی ہے تو مرد کہہ سکتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ وہی حق مار کا واپس کر دو، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اگر مرد چھوڑتا ہے یہ اس کا بڑا دھن ہے، اگر مرد اس کو الٹا، کئی لوگ الٹا مطالبہ کرتے ہیں، دیتا ہے اس کا بڑا پن ہے۔ پھر ہاں جو چیز زیب و زینت میں ہے وہ مرد واپس لینے کا پابند ہے کہ میں نے آپ کو یہ لکھی ہوئی تھی زیب و زینت کے اندر، یہ تم مجھے واپس کرو۔ اگر حق مار کے اندر ہے پھر یا تو قیمت دو گے یا پھر وہی چیز اس کو برابر۔ یہ نہیں ہے شادی ہوئی تھی سن 95 میں، سمجھ آ گئی، اس وقت زیور کی قیمت تھی سستی 40-50 ہزار تھے زیور ہی، 3 تولے لکھا گیا تھا، اور اگر آج جب وہ فیصلہ اللہ نہ کرے ہو رہا ہے تو آج کی موجودہ قیمت دے گا، اون ٹائم والی نہ دے سی۔ سمجھ آئیے مسئلے دی؟ اللہ آگے سمجھو، اللہ پاک دیکھو قرآن کے اندر واضح ایک ایک چیز ہے۔ قرآن دعا کرو اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ کئی لوگ حیران ہوتے ہیں، کئی کہتے ہیں مجھ سے قرآن یہ جو مسئلے لکھ کے پہن، قرآن ہے ہدایت کی کتاب، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔ اللہ قسم 18,000 مسئلے اس کے اندر علوم و فنون موجود ہیں، کتنے مسئلے ہم نے پڑھ لیے ہیں، عقل حیران ہو جاتی، کبھی سنے بھی نہیں یار ایسے مسئلے بھی ہیں۔ اچھا جی، ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، شریعت کی حدود کے اندر گیا کیا ہے وہ خلا ہے۔ فإن خفتم، اچھا جی اگر خوف ہے اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہ، کہ ہم دونوں اگر حدودیں قیود مقرر کر سکتے ہیں، ہاں نہیں بن سکتی پھر بھی یاد رکھو ایک عورت ہے نہیں بن رہی، مرد آخری حد تک جائے طلاق نہ دے، مرد طلاق نہ دے، آخری حد تک جو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ بچانے کے لیے اگر جھک جاتا ہے، اگر اس کی عزت کا مسئلہ بن جائے کل قیامت کے دن میں محمد سے آ کر لینا، رشتہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں پتہ نہیں۔ اور یاد رکھو جو یہ کام کرتے ہیں پھر ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ نے جو حدود مقرر کی ان سے زیادتی نہ کرو ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون،
ورنہ پھر تم ظالم ہوگے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جس نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو کوشش کرو اگر ان کے ساتھ رجوع کر سکتے ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، چاہو تو اپنے ساتھ رکھو، سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، چاہو تو ان کو چھوڑ دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اچھا جی، اگر عورت عدت میں ہے، میرا دل پھر بن گیا یار اس کے ساتھ چلو دوبارہ بنا لو، اگر ہے کہ میں اس کے ساتھ حدود قیود مقرر کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ نبھا سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نیت سے دوبارہ رجوع کیا کہ صبری کو والا آمد نہ ہون تو میں مکسانا عقل تو ہونے کو آ گئی ہے نا۔ بس اوقات جب طلاق ہو جاتی ہے نا، جب عدت میں آتے پھر لگ دے نا سٹ بات، بندہ سوچیں دے بھائی یار واللہ انہوں نے رجوع کروں، جا حضرت غلطی ہو گئی، چلو مول صاحب ضلع مول صاحب کو مسئلے تو حل کر دے، پھر آگے نواب بیٹھا ہوتے نا وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے عدت ہی چاہیے تو ہوں ٹھیک ہے، آندھی تو ہوئے پہ ہوں تو پور چاسو نہ بڑے گا کتنا میں دے، عقل تو وہ جی ٹھکانے لگ گئی ہے۔ یاد رکھو زرار لتعتدوا ومن یفعل ذلک، پھر یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، خدا کی پکڑ ہوگی۔ ہاں وہ آگے غلطی صبح کا بولا شام کو آ جائے اس کو غلطی نہیں کہتے، آ گیا ہے دوبارہ محبت سے رہو، ایسی محبت کرو کہ اس کو وہ غلطی یاد بھی نہ آئے، یہ ہے نہ کہ اگر لوگے ولا تتخذوا، اللہ نے تمہارے لیے سامنے آیتوں کو واضح کر دیے، وذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، خدا کتنا مہربان ہے، ہر چیز بتا رہا ہے۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بھی، اللہ نے قرآن اور کتاب کے اندر حکمت کے ساتھ حدیث کے اندر بھی بتایا ہے، قرآن کے اندر، تاکہ تم غور و فکر کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، قادر ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔